بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عالمی منظرنامے میں ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہم سب کو حیران کر دینے کے لیے اور پریشان کر دینے کے لیے، اگر یہ بند کر سکیں بہت شکریہ، جو ہم سب کو حیران کرنے کے لیے اور پریشان کر دینے کے لیے یہ ایک عام ویور ہونے کی حیثیت سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی ہے۔ اگر اطراف میں نظر ڈالیں تو نیپال میں بالکل ایک نیا منظرنامہ ہو گیا، جہاں سال پرانی حکومت کا کس انداز سے تختہ الٹا، پارلیمنٹ کو آگ لگا دی، سپریم کورٹ کو آگ لگا دی مظاہرین نے، اس کے محرکات کیا بنے، ایک الگ کہانی ہے۔ انڈونیشیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک الگ داستان ہے کہ جناب وہ لوگوں کو یہ اعتراض کہ ہمارے جو نمائندے ہیں ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ ہم سے اتنا اونچا ہے اور ہم کہاں ہیں۔ فرانس میں تیسری کابینہ تبدیل کر دی ہے، وہاں کے یعنی کہ وہاں کے پریزیڈنٹ کو کرنی پڑی ہے۔ بنگلہ دیش میں جو کچھ وہ آپ جانتے ہیں، سری لنکا میں جو کچھ وہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن آج کا ہمارا ابتدائی موضوع وہ سب سے ہٹ کر ہے، چونکہ وہ سب سے زیادہ بظاہر ایک حیران کن خبر ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، نہیں ہوں گے، کیسے ہوں گے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ قریباً کوئی چھٹا ملک ہے جس کو اسرائیل نے پچھلے کچھ ہفتوں میں نشانہ بنا ڈالا ہے۔ گویا بالکل لگتا ہے کہ ایک شخص ہے یا ایک ملک ہے جس کو بالکل آزادی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس کا جب جہاں جیسے جس طرح جی چاہے گا وہ کرے گا۔ وہ پہلے وارننگ دیتا ہے کہ کل غزہ کے لوگوں کو نکلو، وہ کہتے ہیں لیو ناؤ، نکلو یہاں سے، آؤٹ۔ وہ کہتے ہیں ہم نے 1,30,000 فوجی ریزرو رکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی تو یہ چلے گا، ابھی تو ہم نے آغاز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم جو 50 بلڈنگیں گرائی ہیں یہ تو ابھی صرف آغاز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگلے سال تک یہ معاملہ چلے گا۔ امریکہ بیچ میں کودتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے یہ جنگ رکوائی، وہ جنگ رکوائی، وہ جنگ رکوائی۔ ٹھیک بھی ہے بات، پاکستان انڈیا کے معاملے میں ان کا کردار رہا، وہ بھی اس معاملے میں یا انوالو نظر آتے ہیں یا بالکل بے بس نظر آتے ہیں۔ وہ بہرحال ایک ثالثی آفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس طریقے سے کر لیا جائے۔ پھر وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں یا اپنے سوشل میڈیا پر یہ ڈالتے ہیں کہ حماس آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ بس اب اس بات کو مان لیں، اسرائیل میری بات ماننے کو تیار ہو گیا، آپ کے پاس آخری موقع ہے، یہ میں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اب اس کے بعد وارننگ نہیں دوں گا میں۔ پھر اپیرنٹلی اسی تجویز پر غور کرنے کے لیے حماس رہنما قطر میں بیٹھتے ہیں۔ یہ غزہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ فلسطین کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایران کی بات نہیں ہو رہی، قطر میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر اسرائیل حملہ کر دیتا ہے، اور ایک نہیں ایک سے زیادہ متعدد وہاں حملے ہو جاتے ہیں، جہاں پر اب تک کی اطلاعات کے مطابق، اب ذرا آپ کو اس حملے کا بھی تفصیلات بتاتے ہیں، لیکن یہ اتنا حیران کن ہے بظاہر کہ قطر وہ ملک ہے جو کہ امریکہ کا اہم ترین اتحادی ہے۔ قطر وہ ملک ہے جس کے مڈل ایسٹ میں کسی بھی اور ملک سے زیادہ جو بڑا بیس ہے، ملٹری بیس، وہ قطر کا ہے، وہ قطر میں ہے۔ امریکہ کا ملٹری بیس کسی بھی اور ملک سے زیادہ مڈل ایسٹ میں قطر کا ہے، یعنی کہ قطر کی دفاع کی ذمہ داری ان ون وے اور اندر امریکہ پر بھی آتی ہے۔ کل جب ایران نے میزائل داغے تھے تو فخر سے بتایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ ہم نے عوام میں اڑا دیا اور ہمیں تو پتا تھا، اور یہ اور وہ۔ سوال بڑا معصومانہ ہے، سوال بڑا سادہ ہے، آج جب یہ اسرائیل کے میزائل آئے تو کیوں نہیں گرایا امریکہ نے؟ کیا امریکہ کا ڈیفنس سسٹم اتنا ناکارہ تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اسرائیل نے آ کے مار دیا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، قطر نے مار دیا، قطر میں آ کے مار دیا۔ یا امریکہ کو معلوم تھا پھر بھی اس نے اپنے اتحادی قطر کو امبیرس کیا اور یہ ہو لینے دیا؟ یا پھر قطر کو بھی معلوم تھا؟ یہ کیا ہوا، کیا ہے، کیا یہ بھی ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے کا اسٹیٹمنٹ یہ وائٹ ہاؤس کا بھی، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی چل رہا ہے کہ ترجمان وائٹ ہاؤس بتا رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے قطر کے امیر سے بات کی ہے اور کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو شو کراتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور یہ بھی امپریشن دیا ہے کہ یہ ہم اس میں اسرائیل کے ساتھ ہم نہیں تھے۔ تو اگر آپ نہیں بھی تھے تو کیا آپ کے ڈیفنس سسٹم کو پتہ نہیں لگا کہ کچھ آ رہا ہے؟ اور اگر پتہ لگا تو اس کو کیوں نہیں ناکارہ بنایا؟ قطر میں تو آپ نے وزٹ کیا تھا، ابھی قطر نے آپ کو پلین دیا تھا توفتاً، اور آپ نے بڑے اچھے الفاظ کہے تھے، اور اس طرز کی ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ تو بہت ساری چیزیں ابھی ذرا کوئکلی پہلے آپ ایک نقشہ ہم آپ کی خدمت میں کرتے ہیں کہ آج ہوا کیا ہے، کس نے کیا کہا ہے، کس ملک کا کیا رد عمل آیا، کوئکلی دیکھیے۔ ہوا یہ کہ قطر میں حماس قیادت پر اسرائیل نے حملہ کیا۔ اسرائیل نے قطر میں فضائی حماس کی سینئر قیادت کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ حملہ باقاعدہ جنگی طیاروں سے کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حملے کے دوران قطر کا دارالحکومت ہے دوحہ کا علاقہ ہے قطارہ، اس میں 6 دھماکے سنے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے قطر میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو کامیابی سے نشانہ بنا لیا ہے۔ عرب میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ حماس کے نمائندے مذاکرات کے لیے قطر میں موجود ہیں، مذاکرات وہی ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز پر بات کرنے کے لیے۔ ابتداً یہ خبر آئی کہ اس فضائی حملے کے نتیجے میں حماس کے رہنما خلیل الحیا اور ظہیر جبرائن شہید ہو گئے ہیں، لیکن بعد میں حماس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، بال بچ گئے وہ۔ اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ ہم نے تو امریکہ کو پہلے ہی اس حملے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اسرائیل کا میڈیا یہ کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر میں حماس قیادت پر اسرائیل کے حملے کی باقاعدہ حمایت کی تھی، اگرچہ ابھی ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا، یا ہم اس میں کم از کم ہماری رضامندی سے نہیں ہوا، وہ یہ تاثر ضرور دے رہے ہیں۔ حماس کہتا ہے
کہ اس حملے میں حماس کا کوئی رکن ہلاک نہیں ہوا ہے. دوحہ اجلاس میں شریک تمام اراکین اسرائیل کے قاتلانہ حملے میں بس بال بچ گئے. حملہ اس وقت ہوا ہے جب حماس کے مذاکرات کار امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی تازہ ترین جنگ بندی کی تجویز پر غور کرنے کے لیے ملاقات کر رہے تھے. قطر نے اس پہ کیا رد عمل دیا ہے؟ قطر نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے بزدلانہ حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں. یہ مجرمانہ حملہ تمام انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی ہے. یہ قطر کے شہریوں اور وہاں مقیم افراد کی سلامتی اور تحفظ کے لیے بڑا خطرہ ہے. ایران نے کیا کہا ہے؟ بہت خطرناک اور مجرمانہ اقدام ہے. تمام انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی ہے. قطر کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھی خلاف ورزی ہے. سعودی عرب نے کیا کہا ہے؟ سعودی ولی عہد نے بھی حملے پہ مذمت کی ہے. کہا ہے سعودی عرب قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کرتا ہے. اسرائیل کی جانب سے مجرمانہ خلاف ورزیوں کے تسلسل اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیوں کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. پاکستان نے کیا کہا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے قطر پر اسرائیلی حملہ علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے, خطرناک اشتعال انگیزی ہے. پاکستانی ریاست قطر اور فلسطینی عوام کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑی ہے. ترکی نے بھی سخت رد عمل دیا. خطے میں توسیع پسندانہ پالیسی ہے اسرائیل کی. دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر اپنا لیا ہے اسرائیل نے. جنگ بندی کے مذاکرات جاری ہونے کے دوران حماس کے مذاکراتی وقت کو نشانہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کا مقصد امن تک پہنچنا ہے ہی نہیں, بلکہ اس کا مقصد تو جنگ کو جاری رکھنا ہے. یو اے ای کے ایک ہائر آفیشل نے کہا ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں اور غدارانہ اسرائیلی حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ اب تک کی ساری صورتحال ہے. امریکہ کا رد عمل کچھ دیر پرانا ہے, اب تازہ ترین رد عمل میں امریکہ کا آپ کے سامنے آ گیا. ہم ذرا کچھ انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں اور اس منظر نامے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. منصور جعفر صاحب ایکسپرٹ ہیں مڈل ایسٹ افیئرز کے, ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. منصور جعفر صاحب, پہلے تو یہ بتائیں کوئی چوتھی صورت تو نہیں ہے نا؟ 3 صورتیں ہیں نا کہ امریکہ کو بالکل پتہ ہی نہیں تھا, اسرائیل نے بتایا ہی نہیں امریکہ کو. دوسری صورت یہ ہے کہ امریکہ کو پتا تھا لیکن امریکہ نے ہو لینے دیا, یا پھر یہ کہ قطر کو بھی پتا تھا. ہاں, یا ایک چوتھی صورت بھی ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا لیکن امریکن ڈیفنس سسٹم سے ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوا, وہ ہو گیا حملہ. کیا ہوا اس میں سے؟ میرا خیال ہے جی اس میں یہ جو چاروں سینیریو آپ نے پینٹ کیے ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے جو اس وقت رونما ہوا ہے. اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں تھا یا ہمیں اطلاع نہیں دی گئی, ہاں, تو اس وقت اسرائیلی میڈیا میں جو اسرائیلی وزراء ہیں وہ بڑے تمطراق سے جو بیانات دے رہے ہیں, ہم نے تو امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا اور امریکہ نے نہ صرف ہمیں آشیرواد دی بلکہ انہوں نے ہمیں جو اسٹریٹجک نوعیت کی انٹیلیجنس تھی حماس کے اس اجلاس سے متعلق وہ بھی فراہم کی, اور انہی کے فراہم کردہ F-16 جو ہیں وہ قطر کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کرتے ہوئے دوحہ داخل ہوئے, اور انہوں نے 6 سارٹیز کی اور وہاں پہ 6 دھماکے سنے گئے اور اس میں انہوں نے ان کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنایا. یہ کوئی وہ سیاسی دفتر بھی نہیں تھا, اور اس پر نیتن یاہو جو ہے وہ بڑے فخر سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس جگہ پر انہیں نشانہ بنایا ہے جہاں وہ 7 اکتوبر 2023 کا جشن منا رہے تھے جب حماس کی لیڈرشپ طوفان الاقصی پر حملے کے حوالے سے ایک شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھی. تو اس ویڈیو کو بنیاد بنا کے نیتن یاہو نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہم نے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ تحقیق کر دیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مزاحمتی تنظیموں کا افرادی قوت ہی اثاثہ ہوا کرتی ہے, چاہے وہ لیڈرشپ ہو یا ان کا عام ورکر. صحیح ہے. اس وقت لیڈرشپ کے لیول پہ تو انہیں حماس کو ذکر نہیں پہنچی, لیکن لیڈرشپ کا امیڈیٹ یعنی جو اس وقت مذاکرات کا ٹیم ہے اس کے جو سربراہ ہیں خلیل الحیہ, ان کا جو بیٹا ہے وہ اس حملے میں شہید ہوا ہے, اور ان کے ساتھ ان کے ناظم دفتر اور ان کے 3 محافظین جو ہیں مرافقین جو ہیں وہ اس کارروائی میں کام آئے ہیں. تو یہ ایک ٹوٹل ان کے شہید ہونے کی ویسے متضاد اطلاعات نہیں ابھی تک, چونکہ حماس نے کیا آفیشلی کنفرم کیا ان کی شہادت؟ جی نہیں, تنظیم کا جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے ان کی ویب سائٹ پر بھی جاری کر دیا گیا ہے, اس میں ان کے سلامت ہونے کی, ان کے بخیر ہونے کی جو ہے وہ اطلاع دی گئی ہے. ہاں وہی میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے جی, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک, ان کے بیٹے جی ہاں جی بالکل صحیح. نہیں تو سر پہلے یعنی آپ کی رائے, اور اگر اعجاز سوئی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی اگر شامل گفتگو کر سکیں. اعجاز سوئی صاحب جو کہ فارمر سیکرٹری ہیں, فارمر پاکستانی ایمبیسڈر فار US ہے, تو سر وہ آپ کے خیال میں منصور صاحب یعنی یہ قطر واز اناویئر آف واٹ از اباؤٹ ٹو ہیپن؟ دیکھیں جی, اس وقت قطر جو ہے اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی ملٹری بیس ہے امریکہ کی, خاص طور پہ جو مشرق وسطی میں جو سینٹ کام ہے
اس کا ہوسٹ ہے. جی ہاں. اس کی العدید ایئر بیس جو ہے وہ اس کا اڈا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں پہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کے دنوں میں ایران نے جو ہے کارروائی کی تھی اور اس کو بھی ایک فکس میچ قرار دے کے برش اسائڈ کر دیا گیا تھا. اس وقت بھی اس نوعیت کے تجزیے اور اس نوعیت کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جیسے قطر کو اس کی پیشگی اطلاع تھی. ابھی جو اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں خود ان کے سرکاری میڈیا سے قطر کے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت امریکہ نے ہمیں اس حملے کے بارے میں مطلع کیا اس وقت خود اس کنورسیشن کے دوران ہم نے وہ دھماکے سنے جو اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے ایسے نتیجے میں سنے گئے. اور اس کنورسیشن کے دوران تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ مطلب پیشگی اطلاع نے ابھی بتا دیا کہ بھائی جان یہ ہو رہا ہے، یہ ہونے لگا ہے یا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو وہ تو ویسے ان کو پتہ لگ گیا، آواز سن لی انہوں نے. دس از بلیو ٹو بی ٹرو. ٹھیک. اعجاز چودھری صاحب، آپ سابق سیکرٹری خارجہ ہیں امریکہ میں، آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، فارمر پاکستانی ایمبیسڈر ٹو یو ایس ہیں. ہما بقائی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ماہر عالمی امور کی، میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. اعجاز صاحب، یہ تو بالکل ایک آپ کو مزاحیہ سوال لگے گا نا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا امریکہ کو پتا تھا اس بارے میں؟ نہیں، وہ تو بالکل یقینی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اسرائیل کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہاں بغیر امریکہ کی آشیرواد کے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور اسرائیل کے پیچھے جو قوت ہے وہ تو امریکہ کی ہے، ورنہ تو کوئی اسرائیل کی شاید اتنی بڑی جرت نہ کرتا. اچھا، تو سر یہ سمجھائیے کہ امریکہ نے کیوں یہ مناسب نہ سمجھا کہ جو بھی ہے، ایک طرف اسرائیل ہے، دوسری طرف قطر ہے، لارجسٹ ملٹری بیس ہے، دوست ملک ہے. اچھا، ایک تگڑا ملک ہے، کوئی مطلب بالکل فارغ، ایک سوڈان، دارفر افغانستان نہیں، ایک تگڑا ملک ہے ہمارا اتحادی ہے. اس کے لیے امبیرسمنٹ ہے نا یہ تو، کہ اس کو امبیرس نہ کریں. امریکہ نے کیوں یہ مناسب نہیں سمجھا؟ نہیں دیکھیں، یا یہ ان کے مسائل ہی نہیں ہے؟ نہیں، ان کو نہیں ہے امبیرسمنٹ کا کوئی. ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس چوائس کیا ہے، قطر کے پاس کیا چوائس ہے. ٹھیک ہے، تو دے ہیو ٹو کمپلائی. جب آپ پوری گلف کی ریاستیں وہ امریکہ کے سیکیورٹی امبریلا کے نیچے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو یہ ہے کہ اس بات میں اگر کسی کو کوئی شک تھا تو وہ شک دور ہو جانا چاہیے کہ امریکہ کی جو مڈل ایسٹ کی پالیسی ہے اس کے لیے انسٹرومنٹ اسرائیل. اور اس لیے یہ جو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کو کمزور کر دیں گے، نیوٹرلائز کر دیں گے. اب میرے خیال عربوں کو شاید اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اسرائیل امریکہ کی حمایت سے آہستہ آہستہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ایک اجارہ دار، ایک ہیجمون بنتا جا رہا ہے. یعنی سوری کی بات کروں، یعنی آج خاص طور پہ آج، ویسے تو اندازہ پہلے بھی ہوگا ان کو، آج تمام عرب سٹیٹس نے اپنے آپ کو ولنریبل فیل کیا ہوگا نا، ہینس دیئر ریئیکشن آن دس کہ یار یہ تو پتہ نہیں کدھر جائے گا معاملہ یار. یہ تو آج تو صرف حماس کے لوگوں کو مارا نا جی. دیکھیں نا، آپ تھوڑا اس آرگومنٹ کو تو ایکسٹینڈ کریں. کل کو اگر کسی ریاست کا ان میں سے ان کا کوئی وزیر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو اسرائیل کو پسند نہیں آتی جی، تو کیا یہ اسرائیل کے پاس لائسنس ہے کہ وہ اس کے گھر کے اوپر، فلیٹ میں، گھر میں جہاں وہ رہ رہا ہے، اس طرح کا میزائل پھینک کے اس کو مار دے؟ آج وہ بت تو توڑ دیا نا اسرائیل نے، کہ ہمیں لگے گا کہ ہماری سلامتی کو خطرہ والا ہے نا، وہ بت ٹوٹ گیا. اسی لیے ہمارے میں سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے اس وقت کہ جب OIC کا اجلاس ہو رہا تھا جدہ میں کہ آپ خالی زبانی مذمت نہ کریں، کوئی نہ کوئی کاؤنٹر پین انفلکٹ کریں تاکہ ان کو اندازہ ہو کسی قسم کا. آپ جو تجارت ان کے ساتھ کرتے ہیں روکیں، یا کوئی سفارتی تعلقات جن کے ہیں وہ ختم کریں، تاکہ اسرائیل کو کچھ تو محسوس ہو اس بات کا کہ بھائی یہ تو یہی ہے کہ آج وہ ایران کو کر رہے تھے، پھر اب قطر کو کیا ہے، کل کو کسی اور ریاست پہ بھی یہی کام کر سکتے ہیں. یہ تو اللہ نے ہماری بڑی مدد کی ہے پاکستان کی کہ ہم نے مئی کے مہینے میں اپنی ڈیفینس اسٹیبلش کر دی، ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہی کام خدا نہ خواستہ ہماری طرف بھی. اور ریکارڈ پہ بیان تو دے چکے ہیں نا وہ پاکستان کے نیوکلیر اثاثوں کے حوالے سے کہ اس کو سمجھتے ہیں کہ محفوظاتوں میں نہیں، وہ تو بیان تو دے چکے ہیں نا سالوں پہلے. وہ تو نہیں سر، وہ زیادہ انہوں نے امریکہ کے ذریعے یہ ہم پہ دباؤ دلوایا جو پاکستان نے نہیں لیا کہ جی آپ کے میزائل کی رینجز جو ہیں وہ خطرناک ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب پاکستان آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیر اپنی جو استطاعت ہے اس کے بارے میں آج تک پاکستان کی کسی حکومت نے بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور الحمدللہ نہیں کیا. میں خوش ہوں اس بات پہ. تو آپ نے دیکھا کہ مئی 2025 کے بعد صرف ہندوستان کو نہیں اندازہ ہوا،
اسرائیل کو بھی اندازہ ہو گیا. تو پاکستان الحمدللہ محفوظ ہے. پاکستان کے پاس ایسی جوہری قوت بھی ہے اور دوسری میزائل طاقت بھی ہے. اسرائیل ادھر جرأت نہیں کرے گا, اور اگر کرے گا تو بڑا زبردست اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا, کیونکہ ہم اس وقت امریکہ یا کسی کو نہیں دیکھیں گے. تو اس وجہ سے شاید یہ ڈیٹرنس ہے. لیکن عربوں کے لیے اب یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ ایک میڈیٹلی رول پلے کر رہے ہیں, ایک پیس میکنگ کا رول پلے کر رہے ہیں, کہ ان کو حماس کو وہ کوئی اسلحہ تو نہیں دے رہے تھے نا, وہ تو صرف یہ کہہ رہے تھے امریکہ نے کچھ. تو اس وجہ سے آئی تھنک اس سے ریئلٹی چاہیے. ٹھیک ہے, اپنی ساتھ رہے گا ہما بقائی صاحب. بلکہ الجزیرہ بھی آج دہائی دے رہا تھا کہ بھائی یہاں تو جو دفتر بھی جو حماس کا قائم ہے, اگر آپ کا یہ اعتراض ہے کہ دفتر کیوں قائم ہے, تو وہ بھی آپ کی رضامندی بلکہ آپ کے کہنے پہ قائم ہے, ہم تو میڈیٹ کر رہے تھے. یہ بہت ہی یعنی امبیرسنگ کے ساتھ ساتھ کیا کہیں, یعنی کہ چلے میں سوال اعجاز صاحب کی گفتگو سے اگر جوڑوں, آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ یہ عرب سٹیٹس اب اپنے آپ کو ولنریبل فیل کر کے کہ یار یہ تو پتہ نہیں معاملہ کدھر رکے گا, پھر اب کچھ عملی اقدام کریں گے یا نہیں, یہ دیوانے کا خواب ہے, کچھ نہیں ہونے والا ہے, اطمینان رکھیں. عرب سٹیٹس کو تو چھوڑیے وسیم, میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ایکسپوز ہوا ہے وہ امریکہ ایکسپوز ہوا ہے. کیونکہ امریکہ کے بارے میں تجزیہ اس وقت یہ ہے کہ وہ سب کو خوش کر رہا ہے اور کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ رہا. مطلب وہ حماس کے حملے کو بھی کہہ رہے کہ یہ صحیح تھا حماس کا حملہ, پھر وہ قطر سے کہہ رہے اچھا اب ہو گیا آئندہ نہیں ہوگا, اور وہ اسرائیل سے کہہ رہے کہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی, یونیلیٹرل حملہ تھا. تو میں آپ سے گزارش کروں, سب سے بڑا سوال تو اس وقت امریکہ کی گلوبل لیڈرشپ کے حوالے سے اٹھ رہا ہے. امریکہ کے اندر فارمر وائٹ ہاؤس کے امپلائیز یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ایمبیگوٹی آف اسٹیٹمنٹ ہم نے کبھی نہیں دیکھی. اور اس سے بھی بڑی بات کہتے ہیں ہم ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں جہاں امریکہ اسرائیل کو نہیں بتاتا کہ کیا کرنا ہے, اسرائیل امریکہ کو بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو جو ایک کتاب تھی نا دیٹ دا ٹیل ویگز دا ڈاگ, یہ اس کی آپ ٹرو صورتحال دیکھ رہے ہیں. بیکاز ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ زیونسٹ لابی امریکہ سے بڑی ہے, آج یہ بات واضح ہو گئی کہ شاید زیونسٹ لابی وائٹ ہاؤس سے بھی بڑی ہے. اور آپ کے خیال میں اگر ہم اس کو سمپلیفائی کر کے بتائیں, آپ کے خیال میں اسرائیل کا اس حملے کا مقصد صرف کچھ انڈیویجولز کو ایلیمینیٹ کرنا تھا یا نہیں, میسیجنگ اس سے بہت بڑی ہے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے آج تک اسرائیل نے جتنے بھی حملے کیے ہیں اس میں ٹارگیٹس مس نہیں ہوئے. یہ وہ حملہ تھا جس میں اٹیک ہوا, سوورینٹی وائلیٹ ہوئی, ریڈ لائن انہوں نے کراس کی, لیکن ٹارگیٹ جو ہیں وہ سروائیو کر گئے اس اٹیک کو. ٹارگیٹ اس اٹیک کو سروائیو دو وجہ سے کر سکتے ہیں, یا تو قطریوں کو واقعی پہلے پتا تھا اور انہوں نے ان لوگوں کو ہٹا دیا, یا اسرائیل ایک سمبولک اٹیک کر رہا تھا. کیونکہ دیکھیے یہ عرب ہیں, اور عربز کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ کسی کو ہوسٹ کر رہے ہیں, وہ کسی کے میزبان ہیں, اور ان کو ان کی زمین پر ایلیمنیٹ کر دیا جائے. جی ریمائنڈ میں آپ بتائیں نا ویورز کو بھی کہ جب اردن میں یہی خالد مشیل تھے اور وہ موساد کے ایجنٹ وہاں گھس آئے تھے اور خالد مشیل کو انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی تو پھر اردن نے کیا کیا تھا رد عمل میں, اور کس حد تک بات گئی تھی؟ تو وہ بڑی امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں نا, کوئی بھی فیل کرے گا کہ یار یہ کیا ہے. جی اٹ از اے کوسچن آف عرب آنر. تو ایسا لگتا ہے کہ سب کو تھوڑی تھوڑی فیس سیونگ دی گئی ہے کہ سچویشن ایسکیلیٹ نہ ہو, لیکن سمبولکلی یہ پوری عرب ورلڈ کو میسج ہے. اگر لیکن ہما صاحب اسرائیل کا یہ سمبولک حملہ کرنا تو اس کے لیے گناہ بے لذت نہیں ہے کہ پھر کیا ملا, مطلب پھر کیا؟ دیکھیے مجھے یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جن پہ اٹیک کیا تھا وہ اس اٹیک کو سروائیو کر گئے. ان کی انٹیل اتنی ہائی ہوتی ہے, وہ اتنے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع میں اسٹیٹمنٹ دیا کہ پریسیشن اٹیک ہے تاکہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, منیمم سویلین جو ہے اس میں مارے جائیں. ایک اسرائیلی ملٹری آفیسر اس میں مارا گیا ہے. اچھا میں منصور صاحب قطری جی قطری آفیشل مارے گئے. منصور صاحب آپ وہاں مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں, آپ ذرا سمجھائیے یہ قطر کو اس سب نے بہت ایک
امبیرسنگ پوزیشن میں نہیں لا کھڑا کیا. جس طرح ابھی ٹھیک ہے وہ اعجاز صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈو دے ہیو اے چوائس, آئی انڈرسٹینڈ, بٹ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ملک کو جس کے پیسے بھی نہیں ہیں, ادھار پہ چل رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو کہتے ہیں بھائی, تو ہم اکثر کہتے ہیں بھائی جان ایسے ہی ہے بس کیا کر سکے کر دیں. یہاں نہیں, آپ ایک تگڑا ملک ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کنیکٹڈ ملک ہے, آپ میڈیٹ کرتے ہیں, لیکن کبھی آپ کو یہاں سے کوئی مار دیتا ہے, کبھی آپ کو وہاں سے کوئی مار دیتا ہے. کبھی ٹرمپ کہتا ہے یار وہ مجھے پتا تھا کہ ایران کرنے والا ہے, خیر ہے ٹھیک ہے. کبھی ٹرمپ کہتا ہے یار وہ اسرائیل نے مجھے بتایا نہیں تھا, چلو اب نہیں ہوگا. یہ قطر کو بھی بہت امبیرسنگ پوزیشن میں نہیں لیا ہے سفارتکاری کے اعتبار سے, کہ ان کا وہ موفا آ کے, ان کا منسٹری آف فارن آ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں جناب یہ ہو گیا, اب ہوا تو اچھا نہیں ہوگا, اب ہوا تو اچھا نہیں ہوگا. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں قطر سے زیادہ خود امریکہ اس پوزیشن میں امبیرس ہوا ہے, کیونکہ قطر کی جو موسٹلی سیکورٹی ہے اس العدید ایئر بیس کے توسط سے وہ امریکہ پر عائد ہوتی ہے. انہوں نے ایک لحاظ سے اگر قطر کو ولنریبل کیا ہے تو انہوں نے اپنی اس ایئر بیس کو, اپنی اس سینٹ کام کے ہیڈ کوارٹر کو, جو مڈل ایسٹ میں ان کی سب سے بڑی آؤٹ پوسٹ ہے, اس کو بھی انہوں نے ولنریبل کیا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ سر وہ یہ کب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں لگا, آپ کے آ کے لگ گیا. انہوں نے تو یہی کہا نا کہ یار میری بات ہو گئی, آئندہ نہیں کرے گا, اور اس نے خود ہی کر لیا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگا یار کہ آ گئے ہیں میزائل ان کے. تو اس میں دیکھیے اس نوعیت کی سٹیٹمنٹس, جیسے ڈاکٹر ہما بقائی کہہ رہی تھی کہ اس وقت وائٹ ہاؤس کے اندر خاص طور پہ جو ان کے جو لوگوں کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ امریکہ میں یہ جو تضاد بیانی اور خاص طور پہ جو ایمبیگوٹی آف آفیشیل سٹیٹمنٹ ورژن جو ہے وہ ایٹ اٹس پیک ہے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دن میں ایک بیان دیتے ہیں اور رات کے پچھلے پہر جو ہے اسی بیان کو واپس لے لیتے ہیں. الیکشن میں وہ اعلان کرتے ہیں میں جنگیں ختم کرنے آ رہا ہوں, اور جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ منسٹری آف ڈیفنس ختم کر کے منسٹری آف وار بنا لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے 2.5 سال سے ایک جنگ ہے جو ان کی عین ناک کے نیچے ان کی پوری سپلائی چین کو ایگزاسٹ کرنے کے بعد جاری ہے, جس میں بھوک تک کو جو ہے وہ ایز اے ویپن استعمال کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں. اور پھر اسی نوعیت کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں ان دونوں میں کتنی زیادہ مماثلت ہے کہ جو بیان امریکہ کے صدر دیتے ہیں کہ آپ پلان ڈیڈ لائن مقرر کر رہے ہیں, یہ کام کر دیجئے, اسی طریقے سے نیتن فلسطینیوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ فلاں علاقہ خالی کر دیجئے. تو اس نوعیت کی جو ایک اسٹریٹجک کمبینیشن ہے جو ان کی میں تال میل ہے, وہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ یہاں پہ صرف فیس ایک اسرائیل کو آگے کیا گیا ہے, پیچھے پوری کی پوری وار مانگرنگ اور پوری کی پوری جو ملٹری اسٹریٹجی ہے وہ امریکن پینٹاگون جو ہے اور امریکن جو محکمہ دفاع ہے اس کی چل رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت اس حملے کے حوالے سے بھی خود جو اسرائیلی مذاکرات وفد تھا اس کی جو سٹیٹمنٹس ابھی اسرائیل کے مختلف اخبارات میں شائع ہو رہی ہے, اس میں انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ کیوں نشانہ بنایا گیا ہے, کل کو ہم کس منہ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ مذاکرات کی میز سے Precisely, which brings me to my next question. اعجاز چودھری صاحب اب یہ تو بتائیے, یعنی یہ لوگ چاہتے کیا ہیں بھائی ڈونلڈ ٹرمپ, میرا یہ تاثر اگر ہے تو ٹھیک ہے یا نہیں ہے کہ بہرحال وہ یہ چاہتے ہیں اپنے نوبیل پرائز کے لیے کہ یار یہ ختم ہو, یہ غزہ میں جو کچھ ہے, یا وہ نہیں چاہتے کیونکہ آج جو ہوا ہے اس سے غزہ کا معاملہ حل کی طرف تو نہیں بڑھے گا نا, اس سے حل سے بہت پیچھے ہی جائے گا نا. قطر کہہ رہا ہے اب میں میڈیٹ نہیں کروں گا, عرب میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھائی جان آپ کی ہی جو تجویز تھی, یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو تجویز تھی اس پر بات کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور آپ نے اپنے اتحادی ملک کو ہی مار دیا ہے. تو اس سے تو خالی حماس کے پاس یہ اور ایک وجہ آئے گی نا کہ وہ یہ کنونس ہو اس بات پہ اور لوگوں کو بتائے کہ دیکھو یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ نہیں چاہتے حل, دیکھو ہم تو ان کی تجویز پہ غور کرنے کے لیے بیٹھے تھے, پھر مار دیا انہوں نے, قطر میں جا کے مار دیا, قطر میں اٹیک کر دیا. تو یہ غزہ کا مسئلہ حل کرنا بھی چاہتے ہیں, ارادے کچھ اور ہیں؟ جی کچھ اور ہیں. دیکھیں اور وہ اور یہ کہ اور مارو اور مارو اور مارو, کیا ہے؟ جی 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 بالکل, یہ ایک پیغام ہے تمام عرب ملکوں کو بھی کہ آپ بالکل حماس کو کسی قسم کی بھی پروٹیکشن نہیں دیں گے, پیریڈ. ہم نے ان کو ختم کرنا ہے. ابھی آپ نے اور ہم کسی حد تک جائیں گے. جی جی انہوں نے کہا ہے کہ غزہ سٹی میں حکم دیا ہے کہ نکلو سارے ساؤتھ کی طرف, لیو. اب وہ آگے جو ناردرن پارٹ آف غزہ ہے اس کو ریویرا بنائیں گے. وہ ایک پرانا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا پیغام کہ ہم نے یہ ساری یہاں سیٹلمنٹس بنیں گی, اسرائیلی کا علاقہ ہوگا اور یہ سب کریمپ ہو جائیں گے سطح میں, اور پھر آہستہ آہستہ یا مر جائیں گے یا بھاگیں گے کہیں نہ کہیں, جس طرح بھی ہو سکے گا. تو دیر میسج از ویری ویری روڈ اینڈ ویری ویری بروٹل. میرا خیال ہے کہ یہ پیغام ہے ان ساروں کو, ساری عرب ملکوں کو, باقیوں کو بھی, کہ آپ نے اگر کسی کو پناہ دی ان میں سے کسی لیڈر کو, ہمارے لیے یہ دشمن ہیں,
اور ہم پرواہ نہیں کریں گے، آئندہ مت کیجیے گا. اینڈ اعجاز صاحب ایز وی اسپیک اسرائیلی ڈیفینس فورسز IDF کا بالکل تازہ ترین کچھ لمحات پہلے کا یہ ٹویٹ ہے جس میں وہ دوبارہ کہتے ہیں دیز آر دا ٹیررسٹ whose entire aspiration was to be the spearhead for the destruction of the Strait of Israel. We will continue to carry out our mission everywhere. یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں. We will continue to carry out our mission everywhere, at every range, near and far, in order to hold our enemies account. ختم ہو گئی نا بات. بھائی کہیں بھی جائیں گے، کسی بھی حد تک جائیں گے، کسی بھی رینج کو نشانہ بنائیں گے. وہی بات ہوگی نا جب کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو بتانا ہے کہ بھائی جان کہیں بھی کوئی بیٹھا ہوگا، وہ کوئی عرب ملک ہو، وہ کوئی سب باتیں گئی دفعہ ہو گئی، ہم کہیں گے. یہی کہہ رہے ہیں نا. یہ تو دیکھیں یہ جو ہے نا تجزیہ کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کبھی بیان بدل لیتے ہیں، دیکھیں اس سے ہم مس لیڈ ہو جائیں گے. ڈونٹ گو فار دیٹ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ اتنے بولے نہیں ہیں. نہیں وہ ایگزیکٹلی ان کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں جو ان کو کرنا ہے. لیکن اوپر سے وہ جو بھی بیان ہے وہ کہیں تھوڑا سا آگ کی تپش کم کر دیتے ہیں، کہیں زیادہ کر دیتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر اسرائیل جو ہے اس کے جو عزائم ہیں اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے اور گریٹر اسرائیل کی طرف موو کرنا ہے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. پتہ نہیں ہماری لائف ٹائم میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن دی موو از ٹو میک اسرائیل اے گریٹر اسرائیل، اینڈ دیٹ از ویئر دے آر ہیڈڈ. اس لیے سارے عربس کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس وقت تک ابھی تک جو ریزسٹنس آئی تھی صرف اس بات کو وہ ایران کی طرف سے صحیح ہے، اور ایران کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ وہ ان کو بھی ڈیٹرنس ایک قسم ہر ایران کی بھی ہمت ہے کہ اس نے کچھ اس کا مقابلہ کیا. لیکن باقی تو کوئی کچھ نہیں کر سکا ابھی تک. اب کریں گے، ابھی بھی نہیں کریں گے. ایران کو تو اکنامکلی بھی آپ نے مارا ہوا تھا، آئسولیٹ بھی کیا ہوا تھا، پھر بھی وہ اتنا کھڑا ہو گیا. یہاں تو پیسے ہیں، سب ہیں، یا یہ کچھ کریں گے، تیل ہے یا نہیں، کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں اگر نہیں کریں گے نا تو یہ خود مشکل، تو پھر ایک ایک کر کے باری آئے گی، جیسے قطر سے شروع ہو گیا. ہاں یہ باری کی بات ہے. therefore it is important for them in my own humble opinion کہ بھائی وہ آپ اس بات سے نکلے. مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ تھا کہ all these countries will now begin to lean more and more towards China and Russia, right, because the security umbrella that they had has been sort of dented. تو اب یہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ اس طرف جائیں گے because they have مطلب پاکستان کی اگزامپل سامنے ان کے، باقی بھی ان کو ملک نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو آنے والا وقت ہے اس طرف ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر تو آپ نے تو دیکھا تھا کہ آدھا سعودی عرب بھی شامل تھا ان کے نقشے میں جو نوتنجاؤ صاحب بنا کے پھرتے ہیں لے کر. وی ہیو ٹو بی آن آر گارڈز. یہ اس سے آپ مس لیڈ نہ ہو کہ اس کو پتہ نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا کر رہا ہے. ہی ایگزیکٹلی نوز. اور ایٹ ٹائمز تو بلکہ کئی دفعہ تو مطلب باقاعدہ رائٹ دکھا کے لیفٹ مارنا، ڈسٹریکٹ کرنا، باقاعدہ ایک پالیسی بھی ہوتی ہے نا کہ آپ تاثر یہ دیں اور آپ کریں. یہ باقاعدہ پالیسی ہوتی ہے نا. یہ تو جی دیٹس مائی ٹیک. کریں. سو ہما بقائی صاحب ٹورڈز دی اینڈ یہ جو ایک خوفناک منظرنامہ اعجاز صاحب کھینچ رہے ہیں، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ بھائی بظاہر لگتا ہے کہ آگے پروگرام مزید ڈسٹرکشن، مزید وائلنس، مزید بھوک کو ہتھیار بنانا، یہ جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں غزہ میں، جو دیکھ کے شرمندگی بھی ہوتی ہے اور عجیب و غریب ہوتا ہے، یہ ایسے یہ پتہ نہیں یہ اور آگے جانا ہے معاملہ ہے، ارادہ یہی ہے. اسرائیل کا تو ارادہ بالکل یہی ہے، اور اسرائیل کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے اس گول سے روزانہ مزید قریب ہو رہا ہے. اور اسرائیل کی ایک اور اسٹریٹجک موو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس سے پہلے وہ فلسطین کا نام ہی مٹا دے اور کمپلیٹ آکوپنسی ہو جائے، تاکہ ان کو اسٹیٹ کا اسٹیٹس یا ریاست کا اسٹیٹس دینے کی جو بات ہو رہی ہے اور کچھ اسٹیٹس نے ان کو ڈی فیکٹو ریکگنیشن دی ہے وہ ایڈریس ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی امبیسڈر صاحب نے بات کی ہے وہ بہت اہم ہے. اور وہ بات اس لیے اہم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، بل ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیوٹن انہیں پش بیک دے رہا ہے نا، اور جو وہ اسرائیل کرتا ہے اس کا وہ تھوڑا بہت یوکرین کے ساتھ کرتا ہے، اور اس پر جو یورپ تل ملاتا ہے اور امریکہ اس کو نہیں روک پاتا، وہ ریئل فریکچرنگ آف دا ورلڈ آرڈر ہے. اور اس فریکچرڈ ورلڈ آرڈر میں چائنا کو امیڈیٹلی اگریسولی تو آتے ہوئے نہیں دیکھتی، لیکن چائنا نے SCO میں
نارتھ کورین پریزیڈنٹ اور پوٹن کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کھڑا ہو کر اس کا اشارہ ضرور دیا ہے. نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں دنیا میں, یہ تو لیکن آخر میں یہ بتا دیں ہما صاحبہ کہ اگر واقعی اسرائیل کا اور امریکہ کا ارادہ صرف غزہ میں ڈسٹرکشن کا ہی ہے, بندے مارنا ہی ہے, شہادتیں ہی ہیں, تو پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنی جو اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ میں نے ڈیل آفر کی ہے اور اسرائیل مان گیا ہے اور حماس تم بھی مان جاؤ, پھر یہ کیا ہے, پھر یہ کیا ہے؟ پھر میرے خیال ہے یہ آئی ایکچولی تھنک کہ وہ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ امن وہاں لے آئیں اور he wants to go down in history. تو آج جو ہوا ہے, جو امریکی رضامندی سے ہوا ہے, اگر امریکہ واقعی چاہتا ہے کہ امن آئے تو یہ تو امن سے 100 فٹ دور لے جائے گا نا, کئی مطلب بہت دور لے جائے گا نا, قریب تو نہیں لائے گا. کلی طور پہ راضی نہیں ہوں اس وقت. جو اگر آپ نے وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس سنی ہو تو اس وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس میں اتنے لکوناز اور اتنے لوپس تھے کہ امریکہ میں ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ پہلے بتایا بعد میں بتایا, ملٹری نے ملٹری کو بتایا یا ریڈار پہ پک ہوا, اور ایون قطر از ناؤ سیئنگ ہمیں نہیں بتایا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ابہام بائی ڈیزائن ہے, یہ بائی ڈیزائن ابہام کریٹ کر رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بیک فٹ پہ بھی ہیں, سلائٹلی ونربل بھی ہیں, کیونکہ کچھ بھی ہو نا آپ اس حد تک تو اسرائیل کو آپ پروٹیکٹ کریں کہ آپ کی اپنی لیڈرشپ پہ سوال اٹھ جائے, یونیپولرٹی پہ سوال اٹھ جائے, سوال یہ اٹھ جائے کہ جتنے گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں آج تک وہ سب کولیپس ہو رہے ہیں اور آپ کچھ نہ کر پائیں کجا اس کے کہ سب کو فیس سیونگ دیں. ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ کیا اور ایڈجیکٹو لگائیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناٹ ٹو فارگیٹ, اردن میں 1997 حماس کے خالد مشعل تھے اور اسرائیل نے موساد کے اپنے 2 ایجنٹ, ڈاکیومنٹڈ بات ہے ساری, 2 ایجنٹس وہاں بھیجے ان کو شہید کرنے کے لیے. قصہ مختصر, وہ کسی طریقے سے انہوں نے مینج کیا, خالد مشعل کے پاس پہنچے, ان کو شہید کرنے کی کوشش کی, کسی اسلحے سے نہیں بلکہ ایک مختلف طریقے سے, جس طرح حزب اللہ کے بہت سارے لوگوں کو پیجر کے ذریعے انہوں نے نشانہ بنایا, تو ان کے کان کے قریب ایک زہریلا اسپرے انہوں نے کر دیا جس سے پھر بندہ آہستہ آہستہ موت کی طرف چلا جاتا ہے. اردن کی انٹیلیجنس نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا اور وہ 2 موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے تھے اس وقت کی اردن کی گورنمنٹ نے اس پہ سٹینڈ لیا. غلام حسین یا شاہ حسین تھے جو بادشاہ تھے, اور ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ, انہوں نے اسرائیل کو کہا کہ اگر یہ آپ نے یہ زہر بنایا ہے, میں آسان مطلب سمپلیفائی کر کے کہہ رہا ہوں, اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں, اس کا اینٹی روڈ, اس کا جو وائرس کس طرح اینٹی وائرس ہوتا ہے, اس طرح اس زہر کا ریورسل کیا ہے وہ بھی آپ کے پاس ہوگا, ہمیشہ ہوتا ہے. اس کا علاج یا اس کو بچاؤ کے لیے یہ آپ ہی کر سکتے ہیں, یہ آپ کیجئے, ورنہ ہم ان 2 موساد کے ایجنٹ جو ہمارے پاس ہیں ہم مقدمہ چلا رہے ہیں, ان کو سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں. اسرائیل نے وہ نسخہ یا جو بھی کہہ لیجیے وہ حوالے نہیں کیا اردن کے, لیکن اسرائیل سے طیارہ اڑا اسرائیل کے ڈاکٹر کے ساتھ جو کہ وہاں پر آئے اور وہ اینٹی روڈ لگایا خالد مشعل کو, جس سے ان کی صحت ریورس ہوئی, بہتر ہوئی, اور وہ آج ظاہر ہے زندہ ہیں. اور اس کے بعد 2 جو موساد کے ایجنٹ تھے ان کو اسرائیل کے حوالے ویسے ہی نہیں کیا گیا, بلکہ حماس کے جو بانی تھے شیخ یاسین جو کہ اسرائیل کی تحویل میں تھے, ڈیل ہوئی, وہ اسرائیل نے واپس کیے اور یہ 2 ایجنٹ یہاں سے واپس گئے اردن 1997. یہ بھی ماضی میں ایک واقعہ ہے, جب سوورینٹی وائلیٹ ہوئی تھی تو یہ بھی ہوا تھا. ابھی دیکھتے ہیں کیا, ایک بریک کے بعد ہم ذرا ملک کی صورتحال سے بات کرتے ہیں. اس پروگرام میں آپ کو بات پہ خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا ملک کی سیاست کی کوئی بات کرتے ہیں جس میں ویری انٹرسٹنگ, اب سے کچھ دیر پہلے تقریباً 40 منٹ پہلے عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا اور وہ ٹویٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. یعنی یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے خان صاحب جب سے قید میں گئے ہیں تب سے کہ انہوں نے لگاتار, اینڈ آف کورس از میکنگ اٹ اے پوائنٹ کہ ٹویٹ پر باقاعدہ لکھت پڑھت میں آ جائے بات, اپنے جو سی ایم ہیں یعنی کہ خان صاحب کے جو عہدیدار اس وقت پاکستان میں سب سے طاقتور عہدیدار, ان کا نام علی احمد گنڈاپور ہے, وہ ایک صوبے کے ہیڈ ہیں, ان کو وہ 1 سے زیادہ مرتبہ, 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ ٹویٹ پر ایک میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کرو. اس کا مطلب وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات پبلک ہو, ورنہ ظاہر ہے وہ علیمہ صاحبہ کسی کہتے ہیں کہ علیمین سے جا کر کہو کہ یہ کریں, لیکن وہ نہیں, ظاہر ان کی ہدایات تبھی وہ کہتے ہیں اس کو پبلک کرو. اور وہ بات کیا ہے, اب وہ پھر ایک بار کہہ رہے ہیں, اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے کہا ہے اور خود کہہ رہے ہیں کہ علی امین کو ایک مرتبہ پھر سے ہدایت کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف, آپریشن کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ سخت زبان ہے کہ کھڑے ہو جاؤ بھائی, تم اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, اس آپریشن کو ہر حال میں روکنا چاہیے, تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. صرف بیرونی قوتوں کی خوشنودی کے لیے اپنے ہی لوگوں کے خلاف فوجی آپریشن سے حالات بہتر نہیں ہوں گے بلکہ بگڑیں گے. یہ ہے ناؤ ویری انٹرسٹنگلی ایز وی اسپیک. ناظرین ہم پھر کوشش کر رہے ہیں کہ سی ایم کے پی کے ترجمان سے اگر ہماری بات ہو پائے یا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے ترجمان سے ہماری بات ہو پائے تو ان کا ورژن آ جائے. آج سے 4 دن پہلے
بیرسٹر سیف صاحب نے 4-5 دن پہلے ہمارے پروگرام میں آ کے جب خان صاحب کی پوزیشن آلریڈی لے چکے تھے اور ہمارے تینوں مہمانوں کو میں تعارف کرا دوں، تینوں سے گزارش کروں گا کہ سنیے گا پھر آپ تجزیہ دیجیے گا. اختیار ولی صاحب جن کا بھی تعلق کے پی کے سے اور پی ایم ایل این سے، پی ایم کوآرڈینیٹر فار انفارمیشن، نیاز اللہ نیازی صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، اور محمد مالک صاحب ہمارے ہردل عزیز ہمارے سینئر، وہ ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب بار بار یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ بھائی کے پی کے میں آپریشن ہو رہا ہے روکوں. کے پی کے کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے؟ علی امین گنڈاپور صاحب کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ ان کے ترجمان نے ہمارے پروگرام میں لاؤڈ اینڈ کلیئر بتائی. وہ کہتے ہیں ناٹ ایٹ آل، کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے کے پی کے میں. کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیے آپ، اینی کائنڈ آف آپریشن گوئنگ آن ان کے پی کے؟ ناٹ ایٹ آل جی، کوئی فارمل آپریشن نہیں ہے، کوئی ایسی فوجی آپریشن نہیں ہے. ہاں البتہ تو اور کوئی باقاعدہ آپریشن لانچ ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، ایسی کوئی تیاریاں بھی نہیں ہے مستقبل قریب میں؟ میرے معلومات کے مطابق تو کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ابھی اس وقت کوئی ایسے بڑے پیمانے پر ضرورت ہے. تو میں نیاز اللہ نیازی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کی سینئر رہنما کی حیثیت سے ہمیں کلیئرٹی دیں کہ اس میں پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہے. عمران خان کی پوزیشن ٹویٹ کے ذریعے پتہ لگ گئی خان صاحب کی، کے پی کے گورنمنٹ کی پوزیشن اس بیپر سے پتہ لگ گئی جو کہ ریکارڈ پر ہے. پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہے؟ نہیں مالک صاحب پہلے آپ تو سمجھائیں کہ کیا ہو رہی ہے. دیکھیے میں تو کئی چیزوں کے اوپر کہتا ہوں، دو ہی چیزیں ہیں، یا کانٹرڈکشن ہے یا جو اطلاعات عمران خان کو مل رہی ہیں وہ درست نہیں ہے، اور اس کا ان کے پاس ایک لیجٹمیٹ ایکسکیوز بھی ہے کہ ان کی مرضی کے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. اگر میرا خیال ہے لاسٹ کی شاید اپریل میں شاید ملاقات ہوئی تھی گنڈاپور صاحب کی، تو ان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. اچھا، جو ہمشیرہ وغیرہ جاتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم سیاسی بات نہیں کرتے، ہمیں تو جتنی بات کہتی ہیں ہم آگے کر دیتے ہیں. اچھا، آپ کو یاد ہے ایک بیان گنڈاپور صاحب کا آیا تھا، بڑی گرجتے برجتے انہوں نے جو ایک پریشر کیا تھا، اور اس میں کہا تھا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، فلانا، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ پولیس بھی خلاف ہے فوج کے، اور یہ ہے وہ ہے. 2-3 گھنٹے بعد اس کا پھر اپڈیٹ ہو گیا کہ فوج ہماری ہے، لوگ بھی ہمارے ہیں، اور یہ مہمان ہے اور ہم اپنی جان سے حفاظت کریں گے. تو ہر طرح کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اس لیے فرینکلی بیرسٹر سیف آ کے کیا کہتے ہیں، گنڈاپور صاحب کیا کہتے ہیں، میرا خیال ہے ساری چیزوں میں کوئی بھی کسی کو بھی ایک حد سے زیادہ ہمیں. بٹ اس سے مالک صاحب ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ اب یہ کوئی افواہ نہیں ہے، خیال نہیں ہے، سنسری نہیں ہے. خان صاحب از ناٹ ویری ہیپی وتھ علی امین گنڈاپور صاحب. یہ تو کلیئر نہیں ہو رہا. خان صاحب کو آپ دیکھ لیجیے گا، خان صاحب جب پرائم منسٹر بھی تھے یا اس سے پہلے بھی پارٹی کے اندر بھی، خان صاحب جب کوئی چینج سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو پہلے ایک عرصہ لگتا ہے ٹو ٹار دا پرسن. ایک دن میں نہیں، وہ اٹھ کے دوسرے دن کھٹکا دیتے ہیں. وہ کافی چیزیں پہلے بنتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا گنڈاپور صاحب کا، دیکھیے اصل گنڈاپور صاحب کی کیا یوٹیلیٹی تھی وسیم، لیٹس بی فرینک. گنڈاپور صاحب ہو جائے، بیرسٹر سیف ہو جائے، ان کے پاس ایک ہی طرف کا پتہ تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کروا سکتے ہیں تو یہ 2 کروا سکتے. صحیح ہے. اب اسٹیبلشمنٹ بات کرنے پہ بالکل اس وقت کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا، کسی قسم کا کوئی انڈیا نہیں ہے. تو اب اس کے علاوہ پھر ان کے پاس ہے کیا؟ وہ تو کسی کو بھی ہاتھ رکھے گا سی ایم بن جائے گا. سو نیازی صاحب سے پوچھوں ذرا میں کہ نیازی صاحب کیا ہے پی ٹی آئی کی پوزیشن بتائیے پلیز، کہ آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کے پی کے میں؟ ایک تو بس ہاں وسیم صاحب، ایک تو میں خان صاحب کا ترجمان ہوں. جی ہاں، جی سر، جی سر، بالکل. تحریک انصاف سے آپ نے تعارف کرایا، میں بانی پی ٹی آئی. جی میں معافی چاہتا ہوں، بالکل سپوکس پرسن ہوں صاحب. بہت ریلیونٹ ہے آپ تو اس لحاظ سے بہت ریلیونٹ ہے. اچھا، یہ مالک صاحب نے جو بات کی ہے، مالک صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ میری بھی 2 اپریل 2025 کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی. صحیح. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، اور اس کے بعد علی امین گنڈاپور کی یا سیف کی تو ہوتی ہے، علی امین کی بھی ہوئی ہے، سیف کی بھی ہوئی ہے. اب آپ کا میں پروگرام سن رہا تھا، دنیا میں جو حالات دیکھیں، فارن پالیسی جو ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز فار دا انٹرسٹ آف اپنے ملک کے لیے ہوتی ہے. میں نے ابھی سنا ہے آپ کے پروگرام کے اندر 4 لوگوں کے تجزیہ کہ ٹرمپ کے بارے میں ایک ورژن آیا ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل آدمی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جنگ نہ ہو، اور جنگ الیکشن سے پہلے اس کا کیا تھا، اور بعد میں اس نے منسٹری آف ڈیفنس بھی ختم کی اور وار بھی. دیکھیں، ہم نے بھی خطے میں اگر امن چاہنا ہے تو پیرا ماؤنٹ ہوتا ہے اپنے ملک کو بچانا. خارجہ پالیسی میں ایک چیز سامنے ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اور اس ترتیب سے آپ نے فارن پالیسی کو فارمولیٹ کرنا ہے. یہ ایک فارن پالیسی کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے ملک کو کیسے چلانا ہے. اب آ جائیں جو میں نے ابھی بیرسٹر اپنا سیف کا سنا رہے تھے، جو ترجمان فراز مغل ہے، اس کا ترجمان تو
گنڈاپور صاحب کا، وہ میں نے سن لیا. وہ کے پی کے گورنمنٹ کے نا سیف صاحب علی امین صاحب کے ترجمان ہے نا. جی سیف صاحب جو ہیں وہ ایڈوائزر ہیں اور جو ترجمان ہیں ان کا فراز مغل ہے. جو یعنی سیف صاحب کی رائے کو گنڈاپور صاحب کی رائے نہ سمجھا جائے؟ نہیں سمجھا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں سمجھا جائے. میں نے کہا شاید آپ اس کا بھی سنائیں گے. نہیں ان سے بات ہی نہیں ہوئی تو کیا سنائے وہ سیف صاحب سے. فراز مغل صاحب کو ابھی بھی ملا رہے ہیں. ملائیں ابھی اس نے آپ نے بتایا ہے کہ اس نے کہا کوئی آپریشن نہیں. ناٹ ایٹ آل. یہ جو میں بھی سو رہا تھا. جی ہاں. اچھا خان صاحب کا جو ہے جو علیمہ خان نے بتایا جو ابھی آپ ٹویٹ بتا رہے ہیں. اچھا میری ملاقات خان صاحب کو 27 اپریل کو ہوئی. ٹھیک ہے. اور پھر ہوئی 2 مارچ کو. خان صاحب نے ایک مجھے جو بتایا تھا کے پی کے کا اس کا، اور دوسرا مجھے جب جعفر آباد ٹرین کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میری حکومت کے دوران 3 سال نہ کوئی ڈرون حملہ ہوا ہے نہ کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوا ہے. اور سر میرا سوال سمپل ہے کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ آپریشن ہو رہا ہے کے پی کے میں غیر منصفانہ یا نہیں ہو رہا؟ صرف انٹیلیجنس بیس ہو رہا ہے کہ معمول کی بات؟ دیکھیں اب ایڈوائزر نے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں ہو رہا، ایسی کوئی بات. اور خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہو رہا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپریشن ہو رہا ہے نہیں سر وہ اگر والی بات ہی نہیں، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہو رہا ہے اور یہ ہماری حکومت کو کمزور کرنے کی سازش ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ خان صاحب کہتے کیا ہیں؟ خان صاحب کہتے کیا ہیں بدامی صاحب؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو افواج پاکستان کے افسران، آج بھی ایک شہید ہوا ہے میجر، کل ہوا ہے میجر عدنان ایس ایس جی کا ہے، یا ہمارے جتنے فوج کے جوان ہیں، ہمارے آفیسرز ہیں، ہمارے انوسینٹ لوگ جو وہاں مارے جا رہے ہیں، اگر ہم آپریشن میں ان لوگوں کو، حکومت کو یا سول کو ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو وہ لوگ اور زیادہ دشمن ہو جاتے ہیں. باہر کے دشمن کے ساتھ لڑائی آسان ہے، اندر کے دشمن کے ساتھ لڑائی لڑنا بہت مشکل ہے. اور آپ نے دیکھا بلوچستان کے اندر آپ کی حکومت کے بیٹھے ہیں، ولی صاحب بتائیں گے، آپ کی ریٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. بلوچستان کے حالات، وہ تو ولی صاحب تو شاید کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں بھی شاید نہیں ہے، کے پی کے مناظر بھی جاتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں. لیکن اچھا میں یہ آپ کا اس میں موقف آ گیا، میں ذرا الاؤ می کہ میں ذرا ولی صاحب سے پوچھوں. سر آپ چونکہ وہ خان صاحب کے ترجمان ہیں اور آپ وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر فار انفارمیشن ہے، تو سر یہ کے پی میں کوئی ہو رہا ہے باقاعدہ آپریشن کی نہیں ہو رہا ہے، یا گورنمنٹ کوئی آپریشن لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کیا؟ اور آپ کا تعلق بھی کے پی سے. بہت شکریہ عامر صاحب، میری بات سنیں سر. یہ مالک صاحب ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، دوست ہیں اور بڑے ریپیوٹیبل صحافی ہیں، لیکن میں ان کے تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا. جو نیازی صاحب کہہ رہے ہیں، نیازی صاحب جو ہے یہ چیزوں کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سوال کچھ اور کر رہے ہیں، وہ جواب کچھ اور دے رہے ہیں. انفیکٹ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن نہیں ہوا. جس طرح پہلے آپریشن ہوا تھا رد الفساد، ضرب عذب، یہ کا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. اوکے نہیں ہو رہا. ٹھیک. پھر کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، یہ گورنمنٹ کی آفیشیل آپ ایک بات کر رہے ہیں ذمہ داری سے، ٹھیک ہے نہیں ہو رہا. رائٹ ایگزیکٹلی. ایک نمبر 2، ٹارگیٹڈ آپریشن یا ٹارگیٹڈ جو کوئی کارروائی اگر کوئی ہو رہی ہے نا تو وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوتی ہے. ٹھیک. وہ آج پشاور میں ہو سکتی ہے، کل وہ سوات میں ہو سکتی ہے. کوئی انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ اس کے بنیاد پہ ہوتا ہے اور وہ اس کو آپ آپریشن کا نام نہیں. ٹھیک ہے. اب خان صاحب کی ٹویٹ پر آتے ہیں تو خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے نا وہ اپنی ٹویٹوں کے ذریعے، مالک صاحب کی میں جو کہا نا کہ میں ان کی اس تجزیے سے اگری نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ٹویٹ کے ذریعے یہ بات نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے یا آپ کو وہ لیجیٹمیٹ نہیں کر سک رہے ہیں یا ان سے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. جو بھی اس کے ساتھ ملتا ہے ان کے پاس پوری انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ اپنی پوری جتنا زہر ہوتا ہے وہ ان تک پہنچا دیتے ہیں، جتنا زہر وہاں سے لینا ہوتا ہے وہ لے کے آتے ہیں باہر. ایک وہاں سے خان صاحب کی ٹویٹ کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف پاک فوج کو ہٹ کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو، فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں کہ لوگوں میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف فوج یا وفاقی حکومت کوئی آپریشن لانچ کر رہی ہے. اور دوسری طرف سو یو آر سیئنگ ایسا نہیں، ان تک معلومات سے نہیں پہنچی، ہی از ویل انفارم، وہ جان کے یہ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ علی امین کو، جو علی امین میری انفارمیشن کے مطابق جہاں تک میرے پاس اطلاع ہے جی کہ عمران خان ان سے خوش نہیں ہے اور وہ کسی بھی وقت ان کی قربانی، ان کو بلی چڑھا سکتے ہیں، ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں. اچھا. کیونکہ ان سے بشرا بھی خوش نہیں، تو اس لیے اس کا بھی ماحول بنا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کے لیے وہ ایک تیر سے 2 شکار کر رہے ہیں. ایک طرف
پاک فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں، دوسری طرف عوام میں بغاوت پیدا کر رہے ہیں، اور تیسری طرف وہ علی امین کو ساتھ ساتھ زدوکوب. چلیے آپ نے ایک چارج شیٹ دے دی، بڑی کلیئرٹی ہو جائے گی آئی ہوپ اگلے کچھ لمحات میں، چونکہ ترجمان وزیر اعلیٰ صاحب جن کے بھی تذکرہ کرے تھے نیاز النیا صاحب، یعنی کہ فراز مغل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فراز صاحب السلام علیکم. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. فراز صاحب، سر آپ ظاہر چیف ایگزیکٹو جو پروونس کے ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو پلیز سوال بڑا سادہ ہے، کیا خیبر پختونخوا میں اس وقت کوئی باقاعدہ آپریشن ہو رہا ہے؟ وسیم بھائی، خیبر پختونخوا میں جہاں تک بات ہے آپریشنز کی، تو کہیں پر بھی کوئی آپریشنز نہیں ہو رہا ہے، نہ ہی تو جنوبی وزیرستان کی طرف، نہ ہی بنو، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان یا کسی جگہوں پہ. اچھا. جہاں پر انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں وہاں پر ہو رہے ہیں. جہاں تک یہ بار بار خان صاحب کی ٹویٹس اور خان صاحب سے باتیں منسوخ کی جاتی ہے، جی میرا چھوٹا سا سوال ہے. سر خان صاحب ایک جیل میں ہے، اور کسی بھی جیل میں کسی بھی قیدی سے کوئی بھی وزیر اعلیٰ مل سکتا ہے کسی وقت، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ خان صاحب کے ٹویٹس بار بار اس لیے آتے ہیں کہ ان کی پاس جتنی انفارمیشن پہنچتی ہے وہ اسی انفارمیشن کے بحاف کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. دیکھیں جب لیکن خان صاحب ظاہر نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ تو نہیں مل رہے، پی ٹی آئی کے مل رہے ہیں. اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ صحیح اطلاع نہیں دے رہے خان صاحب کو، جس کی وجہ سے خان صاحب کو امپریشن ہے کہ آپریشن چل رہا ہے. دیکھیے وسیم بھائی، جب تک سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں خان صاحب سے نہیں ہوں گی، سیاسی لوگ ان کو بریف نہیں کریں گے. سلمان راجہ صاحب ملے، خان صاحب نے ان کو چیئرمین لگائے، گور سیکرٹری جنرل لگائے، گور صاحب ملے، خان صاحب نے ان کو چیئرمین لگایا، اور بہت سارے اور لوگ، علی ظفر صاحب سینیٹر، بہت سارے اور لوگ ہیں، یہ لوگ مل رہے ہیں. دیکھیے چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، پاکستان کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم کسی بھی. اس کو تو میں آرگیو کر ہی نہیں رہا ہوں، بالکل علی امین صاحب کو اجازت ہونی چاہیے، تو بالکل صحیح بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات ایک ہی ہے نا، کہ یا تو خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. تو اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو آپ کی پوزیشن ان سے الگ ہے بالکل، اور اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ ان سے مل رہے ہیں ان کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، وچ از ناٹ دا فیکٹ. دیکھیے صوبے کے معاملات ڈیل کرتا ہے چیف ایگزیکٹو. جب چیف ایگزیکٹو اپنے لیڈر کو بتائے گا نہیں کہ صوبے میں کیا سچویشن ہے یا ٹارگیٹ آپریشن کیوں ہو رہے ہیں، کیا سچویشن صوبے میں چل رہی ہے، حالات کن علاقوں میں خراب ہیں، تو ہم آپریشن وہاں پر کیوں کر رہے ہیں. دیکھیے آپریشن تو آپ نے کہا نہیں کر رہے نا، صرف انٹیلیجنس بیس کاروائی ہو رہی ہے، دونوں فرق ہے نا. انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں، ورنہ وزیر اعلیٰ صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی آپریشن نہیں ہوگا، اور باقاعدہ. تو فراز صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اگین میں ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ علی امین صاحب کو بالکل اجازت ہونی چاہیے، نہیں مل رہی، غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ تو سکتا ہے نا کہ علی امین صاحب کو پتا ہوتا ہے، جب وسیم بدامی کو پتا ہوتا ہے، لسٹ آتی ہے کل ایکس وائی اور زیڈ ملیں گے خان صاحب سے، اس میں سے کبھی کوئی ملتا ہے کبھی کوئی نہیں. تو یہ تو بہت آسانی سے ممکن ہے کہ علی امین صاحب ان صاحب کو جو سلمان اکرم راجہ ہوں، گوہر ہوں، علی ظفر ہوں، علیمہ صاحب، ان کو بتائیں کہ خان صاحب از انڈر رانگ امپریشن. وہ بار بار ٹویٹ پہ کہہ رہے ہیں آپریشن ہو رہا ہے، کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے، یہ صورتحال ہے، آپ پلیز جا کر بتائیں میرے بیان پہ، چونکہ مجھے تو ملنے نہیں دے رہے. یہاں تک کہ سیف صاحب بھی ملے ہیں تھوڑے دنوں پہلے، وہ بتا دیں کہ سر اصل بات یہ ہے. فراز صاحب جی وسیم بھائی، دیکھیں جب تک چیف ایگزیکٹو وہاں پر پہنچے گا نہیں، وہاں پر بتائے گا نہیں کہ صوبے کی صورتحال. چیف ایگزیکٹو کا ایڈوائزر ملا ہے نا بیرسٹر صاحب، انہوں نے I'm sure بتایا ہوگا. خان صاحب ڈڈ ناٹ بلیو اٹ، ورنہ وہ ٹویٹ نہ کرتے. سیف صاحب نے بتایا ہوگا نا خان صاحب کو کہ سر ایسا نہیں ہے، یہ صورتحال ہے. دیکھیں سیف صاحب نے بتایا ہوگا، جو ان کے تک معلومات ہوں گی، ساری چیزوں سے بریف کیا ہوگا. دیکھیں جب ایک بندہ جیل میں ہے، وہ 3 مہینوں بعد ملاقات ہوتی ہے سیاسی لوگوں کی. اگر یہ ملاقات ہفتے میں ایک مرتبہ بھی چھوڑی جاتی ہے کسی بھی لیڈرز کو، چاہے برسر غور صاحب کو چھوڑتے ہیں، برسر فیض صاحب کو چھوڑتے ہیں، یا کسی بھی ہمارے لیڈر کو چھوڑتے ہیں، تو اس کی بحاف پہ ہم جا سکتے ہیں. بات اپنی جب 3 مہینوں کے بعد کسی ایک بندے کی ملاقات ہوتی ہے، 3 مہینوں یا 2 مہینوں کے بعد ڈسٹینس ہوتا ہے، وہ ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے جیسے خان صاحب کی کسی سے بھی ملاقات نہیں ہو رہی، علی امین صاحب سے نہیں ہو رہی، جو کہ ہونی چاہیے. باقی تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہو رہی ہے نا ملاقات، جس کی بنا پر وہ امپریشن قائم کر رہے ہیں، ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ آپریشن بند کرو. یہ جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ترجمان کی حیثیت سے کہ ہو ہی نہیں رہا. میں کچھ کہہ سکتا ہوں بدامی صاحب؟ بس کرے بدامی صاحب، آپ بچے کی جان لے رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں بڑے قابل احترام ہے سر. کوئی نیائی صاحب فائنل کامنٹ کرنا ہے، میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے میں نے. سر دیکھیں خان صاحب نے یہ اچھا نیائی صاحب سوری، آپ کی پارٹی کے میں چونکہ وہ یہ نہ ہو کہ ان کی بہنوں سے سوال کر دیا، یہ نہ ہو کہ ان کی بات. جی فراز صاحب آپ پھر فائنل کامنٹ کر دیں، بیکاز آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. 30 سیکنڈ ہے فراز صاحب. جی فراز صاحب کہیے. جی دیکھیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ صوبے میں آپریشن یا اس قسم کی رومرز نہ پھیلے، دیکھیں
ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں نہ تو ہم آپریشن کو برداشت کرتے ہیں، نہ آپریشن ہم ہونے دیں گے. اگر کہیں پر بھی ہمیں یہ لگا کہ آپریشن ہو رہا ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ ٹھہرے ہوں گے اور اپنے صوبے میں وہ آپریشن کیونکہ نوٹڈ سر، تھینک یو سو مچ، بہت سارے مہمانوں کا بہت شکریہ. بات آگے کے ساتھ آپ اپنی رائے قائم کیجیے. ناظرین، زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.